اسلامک ویڈیوز کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ تاتاری سپاہیوں نے اپنی شکارگاہ میں ایک اجنبی کو داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکے اور بولے، خبردار، انہی قدموں پہ رک جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان اطراف میں داخل ہونا منع ہے؟ یہ تاتاری سردار کی شکارگاہ ہے۔ معلوم نہیں تھا، اجنبی نے جواب دیا۔ اسے سردار کے سامنے لے چلو، جو وہ حکم دیں گے وہی کریں گے، ایک نے کہا۔ سپاہی اس اجنبی کو ساتھ لیے تاتاری سردار کے پاس پہنچے اور اسے اجنبی کے بارے میں بتایا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ سردار اس وقت اپنے کتے کو گوشت کھلا رہا تھا، پتہ نہیں کس خیال میں تھا، اجنبی کی طرف دیکھے بغیر بولا، تم اچھے یا میرا کتا؟ اجنبی نے پرسکون آواز میں جواب دیا، اگر میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں اچھا، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہت بہتر ہے۔ سردار یہ بات سن کر چونکا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس وقت تو میں ولی عہد ہوں، جب مجھے تاج اور تخت مل جائے تو میرے پاس آنا، میں اس وقت اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ اجنبی شخص جمال الدین تھے۔ ان کی ایک نظر نے تاتاری سردار کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ شیخ جمال الدین اس کے بادشاہ بننے کا کئی برس تک انتظار کرتے رہے، لیکن ان کے بادشاہ بننے کا وقت نہ آیا، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، وصیت کی، امیر تیمور تغلق جب بادشاہ بنے تو تم اس کے پاس جانا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلانا۔ یہ وصیت کر کے شیخ انتقال کر گئے۔ آخرکار وقت گزرنے پر امیر تیمور بادشاہ بنا۔ شیخ کے صاحبزادے اس سے ملنے کے لیے گئے، کسی نے بادشاہ تک جانے نہ دیا۔ جب کسی طرح بھی ملاقات نہ ہو سکی تو انہیں ایک تدبیر سوجھی۔ انہوں نے امیر کے محل کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان دی۔ اذان سے امیر کی آنکھ کھل گئی، بہت غصہ ہوا، حکم دیا، نیند میں خلل ڈالنے والے کو فوراً حاضر کیا جائے۔ اس طرح وہ ان کے سامنے پہنچنے پہ کامیاب ہوئے۔ امیر نے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے اسے اس کا وعدہ یاد دلا دیا۔ امیر تیمور کو برسوں پہلے کا وعدہ یاد آیا، وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے بہت سے فوجی اور درباری بھی مسلمان ہوئے۔ اس طرح سے تاتاریوں تک اسلام پہنچا اور ان پر اسلام کا دروازہ کھلا۔